ایک دور ہوتا تھا جن میں ڈرامے اس طرح ہوتے تھے کہ اس میں نہ تو کوئی بے حیائی ہوتی تھی، اور جن میں رشتوں کا تقدس پامال نہیں ہوتا تھا۔ باپ کو باپ کی طرح عزت دی جاتی تھی، ماں کو ماں کی طرح عزت دی جاتی تھی، جناب بیٹیوں کو بیٹیوں کی طرح عزت دی جاتی تھی، شوہر کو شوہر کا مقام ملتا تھا، بچوں کی گروتھ اور تربیت کے مراحل اس میں ہوا کرتے تھے۔ اور وہ بہت سے بچپن کے ڈرامے ممکن ہے آپ کو یاد بھی ہوں، آپ کو شاید نظر نہ آتا ہو، آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یار ہاں بے حیائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یاد رہے، یہ جو نسل چلتی ہے نا، اس نسل کی گروتھ میں، اس نسل کو مضبوط بنانے میں اہم ترین کردار ہوتا ہے گھر کا، کہ گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے بچہ ویسی گروتھ کرتا ہے، کیونکہ بچے کی جو تربیت کا پہلا مرحلہ ہے وہ گھر ہے۔ گھر میں بچہ سیکھتا ہے، گھر میں بچہ اول تربیت پاتا ہے، گھر میں بچہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، میرے ماں باپ میرے گھر میں میری تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ بچہ سننے سے زیادہ دیکھنے کی تربیت کو حاصل کرتا ہے۔ تو ایک دور ہوتا تھا، کیونکہ آپ کسی بھی نسل انسانی کو دیکھ لیں، اس میں ایک عورت کا مین کردار ہوتا ہے جو نسل کو بنانے میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے، یعنی جب سے انسان بنے ہیں تب سے لے کر اور تا قیامت تک، یہ جو گھروں کا نظام ہے، تربیت کا نظام ہے، تربیت کا اول مرکز ہے، یہ ماں کو مانا جاتا ہے، یہ گھر کو مانا جاتا ہے، گھر میں تربیت لی جاتی ہے۔ وہ ایک دور تھا جب ڈراموں سے بچے سیکھا کرتے تھے تو کوئی بے حیائی کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ اب ہر چیز نے ترقی کر لی، میڈیا نے بھی ترقی کر لی، سوشل میڈیا نے بھی ترقی کر لی، پھر کیا ہوا؟ بے حیائی عام ہو گئی، اور جناب ہر جھوٹی سچی خبر میڈیاز پر آنے لگی۔ اب آپ جو ہمارے ڈرامے اور کہانیاں ہوتی ہیں، ان کے موضوعات کیا ہوتے ہیں جناب؟ یا تو شوہر بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، شادی ہو گئی ہے تو بیوی طلاق لینا چاہتی ہے، شادی کے بعد بھی بیوی کسی اور مرد میں دلچسپی رکھ رہی ہے، یا شادی کے بعد بھی مرد کسی عورت سے مل رہا ہے، یا جناب شادی ہو گئی تو ساس بہو کی نہیں بن رہی ہے، یا جناب والا شادی کے بعد نند اور جو ہے وہ بیوی کی نہیں بن رہی ہے، کہیں پھپھو اور جٹھانیوں کی نہیں بن رہی ہے، کہیں بچوں کی تربیت، بیوی جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرنے کو تیار نہیں ہے، کہیں ایسے موضوعات ہیں کہ لڑکی امیر ہے، لڑکا غریب دکھایا گیا ہے تو رشتے کو کامیاب نہیں کیا جا رہا ہے، طلاق تک بات آ جاتی ہے، کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق لے لی جاتی ہے، کہیں جناب والا بے حیائی کو گویا بے حیائی سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو یہ جو کہانیاں ہیں، یہ جو ڈراموں کے موضوعات ہیں، یہ کس طرف ہماری نسل کو لے جا رہے ہیں؟ کیا ان چیزوں سے آپ خود سوچ کر بتائیے، کیا ان ڈراموں سے، کیا ان کہانیوں سے آپ کے اور میرے بچے فیوچر میں کوئی اچھی چیز سیکھیں گے؟ یہ ہماری بچیوں کے ذہنوں میں نہیں آئے گا کہ ساس سے اس طرح لڑائی کرنی ہے، نندوں سے اس طرح لڑائی کرنی ہے، شوہر سے اس طرح لڑائی کرنی ہے، جناب والا بچوں کی اس طرح تربیت نہیں کرنی ہے، سب چیزیں ڈراموں سے نہیں سیکھیں گی؟ تو جو ماں خود ڈرامے دیکھ دیکھ کر بڑی ہو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرے گی؟ دین تو سیکھا نہیں، صحابیات کی تعلیمات تو ہمیں معلوم نہیں، صحابیات کا انداز زندگی تو ہمیں معلوم نہیں، وہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، دیکھنا ہم نے الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا ہے، اس پر جو طوفان بدتمیزی ہے اسی سے سیکھنا ہے، اسی سے دیکھنا ہے، اسی سے ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ اور پھر جب بات آتی ہے شرعی مسائل پر، پھر ہم اپنے عقل سے تولنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یوں ہوگا، ایسے نہیں ایسے ہوگا، مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، اس طرح تو پھر بے حیائی کو کھلی چٹ دی جا رہی۔ نہیں میرے بھائی، دین تو دین ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آ گئے تو عقل دور ہو گئی نا، پھر تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسائل اور حضور کی احادیث کو مانا جائے گا۔ اگر کوئی شخص مسکراتا ہے، آپ فیصلہ کر کے بتائیے، اگر کوئی شخص مسکراتا ہے یا ہنستا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یقیناً نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز میں ہنستا ہے اور اتنا ہنستا ہے کہ ساتھ والے لوگ سن لیتے ہیں تو اس کی وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ گیا، لیکن عام روٹین میں ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں ہنسنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وضو ٹوٹ گیا۔ اب جب رسول اللہ کا فرمان آ گیا تو ہماری عقلیں سائڈ پہ چلی گئی، ہماری عقل کو کوئی دخل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں میں تو یہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا فرمان آ گیا۔
تو اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، جن کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، تو لہٰذا ان میں کیا نکاح ہے، طلاق ہے، اور طلاق کے بعد رجوع کرنا ہے۔ اس میں جناب والا ہم اپنی لوجک کیوں لا رہے؟ بھائی جب ہم نے علم دین نہیں سیکھا تو پھر ہم ان کی مانے نا جنہوں نے سیکھا ہے۔ یا تو یہی اصول ہوتا ہے نا بھائی، یا تو ہر ایک کو خوشی دو، خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف نہ دو، بھلائی دو، بھلائی نہیں دے سکتے تو کم از کم برائی تو نہ دو۔ اسی طریقے سے یا تو علم دین سیکھو پراپر طریقے سے، علم دین نہیں سیکھا تو جنہوں نے سیکھا ہوا ہے کم از کم ان کی مخالفت تو نہ کرو۔